یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اسی حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس پھیلنے والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچانے کے اسباب کیا ہیں؟ کہ ہم اپنے اندر حیا شرم کو پیدا کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، وہ زنا کے جتنے اسباب ہیں اس سے رکیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لائیں بخاری شریف میں کہ 3 شخص جو ایک غار کے اندر گئے اور باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب جب انہوں نے اندر سوچا کہ اب ہمارا کیا، موت سامنے ہے، تو تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ان اعمال کی بدولت دعا مانگیں کہ جس سے اللہ راضی ہوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس غار کے دروازے کو کھول دے۔ پہلے شخص نے دعا کی کہ اللہ میرے سامنے میری چچا بہن کہ جس سے میرا رابطہ ہو گیا اور وہ مجھے اپنی جانب بلا رہی تھی، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ میں اسے 100 اشرفیاں دوں۔ میں نے 100 اشرفیاں بھی دی۔ میں جب اس سے ملا، اس لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر، سب کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، بس میں تیرے خوف کی وجہ سے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر میرے عمل کو تو جانتا ہے تو مجھے تو ہمارے لیے آسانی فرما۔ غار کا کچھ دروازہ کھل گیا۔ دوسرا شخص جو اپنے والدین کا فرما بردار تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، میں جنگل میں بکریاں چرا کر روزانہ دودھ لا کر اپنے گھر آتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن گھر پہنچا، ماں باپ سو گئے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو بلختا چھوڑ دیا، دودھ نہیں پلایا، کھڑا رہا ایسے ہی۔ صبح ہو گئی، اے اللہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضامندگی کے لیے کیا، تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر۔ غار کا دروازہ اور کچھ کھل گیا۔ پھر تیسرا شخص آیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک عمل کی بدولت یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پاس ایک نوکر تھا جس کی مزدوری تین سا مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، وہ غصہ ہو کر چلے گیا، کئی سالوں کے بعد آیا، اس نے اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے کہا کہ فلاں گائے کا ریوڑ تیرا ہے، لے جا۔ اس نے کہا کہ میرے تو تیر صرف 3 سا تھے، یہ نہیں تھا۔ تو اس شخص نے کہا ہے اللہ کہ میں نے اسے یہ کہا کہ یہ 3 سا کی کیا ہیں، برکت ہیں، کہ میں نے اس کو بزنس میں ڈالا اور اس سے اتنا سب ہوا۔ وہ پورا گائے کا ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا، غار کے دروازے کو کھول دے۔ اللہ نے ان تینوں کے اخلاص والے عمل کی برکت سے غار کا دروازہ کھول دیا۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی 3 عمل میں ایک عمل تھا کہ اللہ کی خوف کی خاطر ایک شخص زنا سے بچا۔ آج دنیا کے اسباب یہ ہیں کہ اللہ کے خوف کے علاوہ تمہیں زنا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہ تمہارے ماں باپ کو پتہ چل سکتا ہے، نہ پڑوس کو، نہ بیوی کو، نہ رشتہ داروں کو تم یہ گناہ علل اعلان کر سکتے ہو۔ اسباب اور حالات ایسے بن چکے، صرف خوف خدا تمہاری زندگی کا امتحان ہے۔ اگر اس گناہ سے بچتے ہو تو تم آخرت میں اللہ کے یہاں اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ اللہ، اسباب سب کچھ تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا، مال و دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہم اس گناہ سے صرف تیرے خوف سے بچیں، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس آپ ہمارے اس عمل سے ہماری نجات اور ہماری مغفرت فرما۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ لہذا اس گناہ سے بچنا، اپنی نسلوں کو بچانا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔